محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ایک دلچسپ بات اور اہم معلومات پر مشتمل یہ ویڈیو ہے جو آپ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی حفاظت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ واقعی قرآن کریم کی حفاظت یہ اس دنیا میں ایک بڑا عجوبہ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت یہ ایک خدائی معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے کن کن چیزوں کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم جو محفوظ ہے وہ کس اعتبار سے محفوظ ہے اور کن کن اعتبار سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قرآن کریم کے معنوں کی حفاظت فرمائی، عربی زبان کی حفاظت فرمائی، اور قرآن کریم کے جو احکام ہیں ان احکام کی عملی شکل کی حفاظت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں ان کی زندگی کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم کے جو اولین مخاطب ہیں حضرات صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اولین مخاطب ہیں، قرآن کریم نے قرآن کریم کے واسطے ان کی زندگیوں کی بھی حفاظت کی گئی۔ تو قرآن کریم یہ واقعی خدا کا ایک معجزانہ کلام ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ محفوظ کیے گئے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم یاد کرتے تھے، اور جو لکھنے والے حضرات تھے کاتبین وحی ان کو بلایا جاتا اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت لکھوا دیتے تھے کہ یہ فلاں آیت فلاں سورت کی ہے اور یہ آیت کو فلاں جگہ لکھا جائے۔ اور حضرات صحابہ قرآن کریم حفظ بھی کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یاد کرنے کی بڑی ترغیبیں دی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ اور قرآن کریم حفظ کرنے پر بڑی بڑی بشارتیں، بڑے بڑے فضائل احادیث میں ملتے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ قرآن کریم یاد کرتے تھے، بڑی تعداد کو قرآن کریم یاد تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم لکھا بھی جاتا تھا۔ قرآن کریم کا جو متن ہے وہ یاد کے ذریعے، حفظ کے ذریعے اور کتابت، یہ دونوں واسطوں سے متن کی حفاظت کی گئی، قرآن کریم کے الفاظ محفوظ کیے گئے۔ اب مزید اس حوالے سے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی کے دور میں، حضرات صحابہ کے دور میں کن کن شکلوں میں محفوظ کیا گیا، اس پر انشاءاللہ تعالی مزید ایک ویڈیو بنے گی، مزید کلپ آئے گی، اس پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اس کے متن کو، ٹیکسٹ کو محفوظ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی حفاظت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کی حفاظت کی گئی۔ الفاظ تو محفوظ ہوں لیکن معنی محفوظ نہ ہوں، اس کے مطالب اور مفاہیم محفوظ نہ ہوں، تو پھر الفاظ کی حفاظت یہ ایک بے معنی چیز بن کے رہ جاتی ہے۔ نہ ان الفاظ کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں، نہ ان الفاظ پر کوئی عمل کی شکل بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ معنی اور مطلب اور مراد ہی محفوظ نہ ہو تو الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ معنوں کی بھی حفاظت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، وہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ چونکہ آپ پر کلام نازل ہوا، آپ کے اقوال یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ قرآن کریم کی تشریح بیان کرنا، قرآن کریم کی وضاحت کرنا، اس کے معنی اور مراد کو بیان کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بیان قرآن کی وضاحت یہ اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، احادیث رسول یہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کریم میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ اللہ کے نبی جو کچھ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جو کچھ حکم دیتے ہیں
وہ سب وحی کی بنیاد پر ہے، وہ سب قرآن کی اور اللہ کے کلمات کی اور قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح ہے۔ عیسائی مذہب میں بتائی جاتی ہے کہ دو چیزیں بنیاد ہیں، ایک عدل و انصاف، دوسرے محبت۔ عدل اور محبت یہ عیسائی مذہب کی بنیاد ہے، لیکن چونکہ وہاں سرے سے کوئی حفاظت کا کوئی اتنا بڑا اہتمام نہیں ہے۔ عدل اور محبت یہ دو الفاظ تو کہتے ہیں، لیکن عدل کی تعریف کیا ہے، عدل کے کیا معنی ہے، عدل کی خدائی تعبیر کیا ہے، پیغمبر عدل کی تعریف کس طرح کرتے تھے، اس کی تشریح اور تعبیر ان کے پاس کہیں موجود نہیں ہے۔ عدل کی وہ خود اپنی زبانی تعریف کرتے ہیں، نہ خدائی تعبیر ہے، نہ پیغمبرانہ کوئی تشریح ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ ساتھ معنوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت فرمائی، اور اس زبان کی حفاظت کے لیے اللہ نے بڑا اہتمام فرمایا۔ ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ کوئی بھی زبان 400-500 سال رہتی ہے، اس کے بعد اس زبان کا یا تو وجود ختم ہو جاتا ہے، یا پھر وہ زبان دوسری زبانوں میں مل جاتی ہے۔ اس زبان کی اپنی کوئی بنیادی چیزیں باقی نہیں رہتی، وہ زبان دوسری زبانوں میں ضم ہو جاتی ہیں۔ اس کی موٹی مثال ہمارے عربی اردو زبان ہے، نئی زبان ہے، 400-500 سال شاید ہوئے ہوں گے، اتنی اس کے اندر تبدیلی آئی کہ جو اردو کے جو متوسط زمانے کے لوگ ہیں، ایک 70-80 سال یا ایک صدی کے لوگ ہیں، ان لوگوں کی اردو کا جو معیار تھا، آج وہ معیار پڑھ پانا بھی ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ نئے اس زمانے کے لوگ ان کی کتابوں کو کما حق سمجھ نہیں سکتے۔ علامہ اقبال کے اشعار ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریریں ہیں، حالی کی تحریریں ہیں، شبلی نعمانی کی تحریریں ہیں، یہ اردو کے متوسط درجے کے متوسط زمانے کے لوگ ہیں۔ ان کی اردو سمجھ پانا آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے فی الوقت مشکل ہے۔ یعنی زمانے کے اعتبار سے زبانیں بہت بدل جاتی ہیں، لیکن عربی زبان چونکہ اللہ کا کلام اس میں نازل ہوا ہے، چونکہ کلام قیامت تک محفوظ رہنا ہے، تو اس زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کے لیے بڑے انتظامات فرمائے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے عربی زبان کی نوک و پلک درست کی، اور اعراب پر، حرکات پر اور حروف کی شکلوں پر پوری زندگی انہوں نے لگا دی۔ کئی کتابیں صرف عربی زبان کی تحقیق پر اور عربی زبان کی حفاظت پر اور کلمات اور حروف کی حفاظت پر انہوں نے پوری زندگیاں صرف کر دی۔ زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اگر زبان ختم ہو جائے تو پھر اس کلام سے لوگوں کا کوئی خاص تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ دنیا کی اور جو کتابیں ہیں، آسمانی جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں آج اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں۔ جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھی، آج اصل زبان میں وہ کتابیں نہیں ملتی، کیونکہ ان کی وہ زبانیں نہ دنیا میں رائج ہیں، نہ کوئی سمجھنے والا ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چوتھی چیز، قرآن کریم کے احکام کی جو عملی شکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن میں لفظ ہے الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور وہ شکل کا نظر آنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کی ایک چھری ہوتی ہے، یعنی کچھ اس کا بنیادی علم ہوتا ہے، اور ایک چیز پریکٹیکل ہوتی ہے، اس کا نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی جو احکام ہیں ان کے نمونوں کو بھی محفوظ فرمایا۔ نماز کی شکل محفوظ ہے، زکوٰۃ کی شکل محفوظ ہے، ہر اللہ کے حکم کی عملی شکل محفوظ ہے۔ پانچویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے صاحب قرآن کی زندگی محفوظ فرمائی، چونکہ اللہ کے نبی اس کی تفسیر کرنے والے ہیں، تشریح کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کی زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا، آپ کی پوری سیرت محفوظ ہے۔
زندگی محفوظ ہے، زندگی کا ایک ایک دن محفوظ ہے، اور یہاں تک کہ آپ کا سلسلہ نسب تک محفوظ ہے۔ سیرت رحمت اللہ عالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کا سلسلہ نسب آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک ذکر کیا، اگرچہ کہ اوپر کی کڑیوں میں اختلاف ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات تو معلوم ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی انتظام فرمایا، آپ کی زندگی محفوظ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد چھٹویں چیز جو محفوظ کی گئی وہ حضرات صحابہ کی زندگی ہے، چونکہ صحابہ قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں، اور قرآن کریم کے ماحول سے اور قرآن کریم کے آیتوں کے نزول کے کیفیت سے حضرات صحابہ واقف ہیں، اس لیے حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا۔ حضرات صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم پر اجتماعی انداز میں عمل کر کے دکھوایا، قرآن کریم کے عملی نمونے کو دنیا کے سامنے بڑے پیمانے پر پیش فرمایا، اس لیے قرآن کریم نے حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو بھی محفوظ کیا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں پر بہت ساری کتابیں ہیں، اور جن صحابہ کا آپ سے خاص تعلق رہا اور جن صحابہ کو آپ کی صحبت زیادہ ملی، ان صحابہ کی تفصیلات احادیث میں اور کتابوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ان کی زندگیوں کی حفاظت بھی ضروری سمجھی گئی۔ اس کے علاوہ 7ویں نمبر پر قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کیا گیا جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کو دیکھا۔ حضرات صحابہ کرام کو جن لوگوں نے دیکھا، حضرات صحابہ کرام سے جن لوگوں نے دین سیکھا، ان کی زندگیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ ان کی تابعین کی اور تبع تابعین کی زندگی، اور صحابہ کرام سے جنہوں نے علم لیا۔ صحابہ کرام چونکہ اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ تھے، اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ نے سیکھا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام یہ دین کے، قرآن کے، اللہ کے نبی کے چشمدید گواہ ہیں، اس لیے جو اللہ کے نبی کے چشمدید گواہوں کو دیکھنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے براہ راست صحابہ سے دین لیا، علم لیا، ان کی زندگیاں بھی محفوظ کی گئی۔ ان کی زندگیوں پر ایک بڑا علم وجود میں آیا۔ تقریباً 6 لاکھ ایسے افراد کی زندگیاں محفوظ کی گئی جنہوں نے صحابہ کو یا صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا بڑا خدائی انتظام ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت یہ اس روئے زمین پر ایک بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور قرآن کریم سے کامل وابستگی پیدا فرمائے۔